آج ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان محور رہی توجہ کی تمام پاکستان کی دو ریزنز. ایک تو کورٹ ون کے اندر کنٹیمپٹ آف جو کورٹ کیس ہے وہ چلتا رہا. اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی چیف جسٹس صاحب نے. انہوں نے کہا کہ اب 248(1) آرٹیکل جس میں صدر صاحب کو استثناء حاصل ہے شاید اس سے بھی کھل کے بات ہوگی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کو استثناء نہیں مل رہا تو پھر صدر صاحب کا استثناء بھی جو ہے اس پہ بھی بات ہونی چاہیے. دوسری طرف کورٹ روم 2 میں بہت انٹرسٹنگ بات چلی. وہاں پہ وزیر اعظم کی طرف سے آج جواب دیا جانا تھا کہ کیا انہوں نے خط لکھنا ہے سوئس حکومتوں کے نہیں. اسی سلسلے میں پہلے یوسف رضا جیلانی گھر جا چکے ہیں اور آج نئے پرائم منسٹر سے جواب آنا تھا. ویسے تو جواب کل فائل کر دیا گیا تھا، لیکن اس میں تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. لیکن آج انٹرسٹنگ سچویشن اس سے ڈیولپ ہوئی جب جسٹس آصف کھوسہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھیں ہم عدالت کے لیے منورنگ روم بہت تھوڑا ہے، ہم فیصلوں پہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور ایک پرائم منسٹر کو اور دوسرے کو ایک ہی کیس میں مختلف طریقے سے نہیں ڈیل کیا جا سکتا. مگر انہوں نے ایک جس کو آپ کہیں گے انگریزی میں لائف لائن پھینکی. ان کا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو یہ فکر ہے کہ آپ یہ خط لکھیں گے اور صدر پاکستان کا باہر محاسبہ شروع ہو جائے گا یا ان پہ مقدمہ شروع ہو جائے گا، تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم ایک ایسا فیصلہ لکھیں گے اور ہم اس میں کیس لا وغیرہ سارا سائٹ کریں گے کہ اگر آپ یہ خط لکھ بھی دیں تو تب بھی صدر صاحب کے خلاف سوئس کورٹس میں کہیں بھی کوئی بھی مقدمہ نہیں کھل سکتا. اور یہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان عرفان قادر جو ویسے بڑا اپنی تیز بیانی کے لیے بھی مشہور ہیں اور کافی وہ پیشنیٹلی بات کرتے ہیں، وہ بھی خاموش ہو گئے اور پھر 8 اگست تک یہ کیس چلا گیا ہے. اور اب یہ بڑا ہی کرٹیکل فیز آ گیا ہے، کیونکہ اب 8 اگست کو فیصلہ ہوگا کہ کیا اس سے پہلے گورنمنٹ اس آفر کو لیتی ہے، کیا یہ کہ ہم ایک دوسرے ایک کلیش کی طرف جا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا ڈیٹ ود مالک. السلام علیکم. یہ جو سبجیکٹ ہے اس کے علاوہ شہر میں ایک اور بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، وہ تھی اے این پی اور ایم کیو ایم کے درمیان میں. آپ کو پتہ ہے دونوں کے جھگڑے چل رہے ہیں کراچی میں. ہیں تو ایک ہی رولنگ الائنس کے پارٹنرز، لیکن آپس میں بہت لیدے چل رہی ہوتی ہے. کراچی کی ٹرف وار بھی ہے، سیاسی بانٹ بھی ہے چیزوں کی. تو ان دونوں سبجیکٹس ہم بات کریں گے. بڑا ہی انٹرسٹنگ پینل ہے ہمارے پاس. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں خواجہ آصف صاحب، سینئر لیڈر پی ایم ایل این. حاجی عدیل صاحب اے این پی سے تعلق ہے، آپ کا بہت شکریہ دونوں حضرات کا. کراچی میں ہمیں جوائن کریں گے وسیم اختر صاحب، ایم کیو ایم سے ان کا تعلق ہے. اور ابھی ڈیورنگ دا پروگرام ہم انشاءاللہ اٹارنی جنرل صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ I've just been told that he's already on the line. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آج پہلی باری آپ کو کورٹ میں ہم نے بڑی خاموشی سے مسکراتے ہوئے دیکھا اے جی صاحب، which was a very pleasant development. لیکن یہ بتائیے کہ آج جو کھوسہ صاحب نے ایک میں تو کہوں گا آفر دی یا جنرس آفر دی. پہلے بات ہو رہی تھی کہ شاید ہم بالکل کانسنٹریشن میں جا رہے ہیں، بلکہ جب آپ کو یاد ہے جب پروسیڈنگ شروع بھی ہوئی تو تھوڑا سا تناؤ بھی تھا. پھر وہ جب جنہوں نے بات کی کہ اگر کورٹ اس کو اوپر بہت سٹرونگ ورڈکٹ دے دے کہ کوئی بار کیس نہیں کھل سکے اور آپ لوگ اگر لیٹر لکھتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ امید کی کوئی ہے اس میں گنجائش کہ ہمیں یہ لگے کہ شاید اب ایک نیا راؤنڈ نہیں چلے گا میوزیکل چیئرس کا، پرائم منسٹرز کا، اور شاید کہیں پہ درمیان میں بات ہو سکتی ہے؟ آج کی پروسیڈنگز کے بعد ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آئی ہے کہ جج صاحبان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ این آر او کیس میں بھی بہت سارے ایسے سکم موجود تھے، لیکن پھر بھی کبھی یہ کوشش یہ نہیں کی گئی کہ کورٹ کو کسی طرح سے بھی ریڈیکیول کیا جائے. ججز سے بالکل لیگل ایررز ہوتے ہیں اور ان کو اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور آج جسٹس آصف کھوسہ نے بالکل اسی طرح کا مثال قائم کی، اور یہ ایک بہت ہی اچھا اور مثبت قدم ہے اور یہ اچھی سوچ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ نہ صرف کہ یہ بینچ اور بار، بلکہ ہمارے جتنے ایشوز ہیں بٹوین دی ایگزیکٹو اینڈ بٹوین دی جوڈیشری، یہ سارے جو ہیں ان کو اسی طرح سے ریزالو ہونا چاہیے. اینڈ ساری قوم، چونکہ اب الیکشنز بھی آنے والے ہیں، تو وی شوڈ موو ٹورڈز اے نیشنل ریکنسیلیشن اور آپس میں ایک اسپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ ایک نئی ہمیں چاہیے کہ اب چیپٹر کا آغاز کریں. اور اب تک یہ جو ہمارے جو بہت سے سیاستدان ہیں وہ یہ کانفرنٹیشن کی سیاست سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ وہ فائدہ حاصل کریں گے. تو اس طرح کی چیز بلکہ عدالت کو بھی
استعمال نہیں کرنا چاہیے فار پولیٹیکل منوورنگ یا کوئی پولیٹیکلی ان کا فائدہ اٹھا سکے. تو یہ ایک بہت اچھی سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دس ول گو اے لانگ وے, اور ہماری جوڈیشری, ہماری ڈیموکریسی ایک خاص فیز سے گزر رہی ہے, اور اس فیز میں اب آہستہ آہستہ مجھے نظر آتا ہے کہ میچورٹی آ رہی ہے. اچھا, اور یہ بتائیے کہ شروع میں جب پہلے تھوڑا سا تناؤ ہوا, آپ نے کھوسا صاحب کو کہا کہ اپنے آپ کو ریکیوز کریں, اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ میں زیادہ ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا بیکاز ایک آن گوئنگ پروسیڈنگز ہیں, آپ کی بھی لمیٹیشنز ہیں, سبجیکٹس میٹر ہے, آئی ٹرائی ٹو بی ویری کیئرفل. لیکن ہم نے وہاں سے پھر سوئنگ دیکھا. لیکن جو انٹرسٹنگ بات کھوسا صاحب نے, جسٹس کھوسا نے پوائنٹ آؤٹ کی, انہوں نے کہا کہ منوورنگ روم کورٹ کے پاس بہت تھوڑا ہے کیونکہ وہ لیگل پوائنٹس آف لا پہ فیصلے ہوئے ہوتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے پاس زیادہ منوورنگ روم ہے. اب آپ کے خیال میں یہ اب جو 8 اگست کی تاریخ پڑی ہے, آپ کے خیال میں ریئلسٹکلی کہ پاسبلٹی ہے کہ درمیان میں اتنی منوبلٹی آ جائے کہ ہمیں ایک دوسرا راؤنڈ کہ پرائم منسٹر کا جانا اور پھر وہ جو انسرٹنٹی ہے اس کو کمی ہو جائے؟ آج کی پروسیڈنگز کے بعد یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ دیر از اے میجر شفٹ ان کورٹس تھنکنگ. کورٹ کی سوچ میں ایک بہت تبدیلی آئی ہے, اور انہوں نے یہ چیز ریئلائز کی ہے کیونکہ ان کو کبھی کسی نے بتایا نہیں تھا. این آر او کیس میں کورٹ کو پراپر اسسٹنس نہیں ملی تھی. آئی ایم شیور کورٹ کو اگر پراپر اسسٹنس ملے تو کورٹ پروسیڈنگز میں جو گائیڈنگ سٹار ہوتا ہے وہ تو ریزننگ ہوتی ہے کہ جو اچھا ریزن دیتا ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. اس میں تو وی کانٹ بلیم دا کورٹ, اس میں تو گورنمنٹ گئی نہیں نا. نہیں کر رہا, نہیں اس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں تو گورنمنٹ گئی نہیں, نہ این آر او پٹیشن میں نہ ریویو میں. ناٹ اونلی کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایٹ دیٹ ٹائم اسسٹنس نہیں تھا, اور دوسری سائڈ تو ویسے ہی, تو ایوری بڈی ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم, یہ الیکشن سے پہلے کا یہ جب شروع ہوا این آر او, تو ایوری بڈی واز ٹاکنگ اگینسٹ این آر او. تو جب این آر او چیلنج ہوا تو دیر واز نو بڈی to show the court the other side, and everyone was being carried away only on the one side. آج جب دونوں سائڈیں جب عدالت کو نظر آئی ہیں تو عدالت نے ایک بڑا ریشنل اپروچ دکھاتے ہوئے انہوں نے, میں سمجھتا ہوں, بہت ہی اچھا اقدام کیا. ون لاسٹ تھنگ, کورٹ نمبر 2 میں تو بڑا ریپروشما کی بات ہو رہی تھی, لیکن کورٹ نمبر 1 میں وہاں لگتا ہے ایک نئی بات بحث چھڑ گئی ہے. وہاں پہ بات ہوئی کہ اگر پرائم منسٹر کو استثناء نہیں ملتا تو پھر شاید صدر کو کس طرح ہم استثناء دے سکتے ہیں, اور وہاں سی جے صاحب کے کامنٹس آئے ہیں ٹو دس افیکٹ کہ اب اس 248(1) کو بھی زیادہ دیکھنا پڑے گا. تو یہ دو کہیں آپ کو پیراڈاکس تو نہیں لگتا؟ نہیں, پیراڈاکس یہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی چیف جسٹس صاحب کو پراپر اسسٹنس نہیں ملی. جب ان کو بھی پراپر اسسٹنس ملے گی تو وہ بھی دوبارہ سے اپنا سارا جو ایک ان کے خیالات ہیں ان میں میرا خیال ہے کہ تبدیلی جو ہے وہ بالکل آ سکتی ہے اگر ان کو ریزن سے بتایا جائے گا. تو مجھے کوئی وجہ نہیں لگتی کہ چیف جسٹس صاحب کیوں اس چیز کو نہیں سمجھیں گے. سر بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ یور ٹائم. خواجہ صاحب آپ کے سامنے بات ہوئی. نہیں, میں آئی کونٹ ہیئر اینی تھنگ. اچھا, آپ کو آواز نہیں آ رہی تھی ان کی؟ بالکل نہیں آ رہی. اوہو, انہوں نے کہا کہ جی آج جو بدلا ہے مزاج کورٹ کا, وہ نظر آ رہا ہے کہ کورٹ کی تھنکنگ میں تبدیلی آئی ہے. عرفان قادری صاحب کہہ رہے تھے کہ کورٹ کی تھنکنگ میں تبدیلی آئی ہے, اور یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کو پہلے گائیڈنس نہیں تھی اس طرح, اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ چیزوں کو اس طرح اس نہج پہ جانا چاہیے. اور دوسرا نے کہا کہ جب میں نے چیف جسٹس کی بات کی, ان کو بھی اگر صحیح گائیڈنس ہے تو شاید وہ بھی ریلائز کریں گے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. لیکن ایک ان کا فکرہ تھا کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ کانفنٹریشن کی سیاست آگے چلے گی, اس کا فائدہ اٹھائیں گے, ان کے لیے ایک بہت بڑا لرننگ کرو ہے اور بڑا لیسنس ہے. شاید اشارہ آپ لوگوں کی طرف سے کہ آپ کا خیال تھا کہ پھر کورٹ جو سی یہ پڑ جائے گی, دوسرا پرائم منسٹر بھی ہلائے گی, الیکشن جلدی آ جائیں گے, تو کیا آپ آج دکھی تو نہیں ہیں؟ میں الیکشن جلدی آنے کا یا اب امٹیریل ہو گیا ہوا ہے, کیونکہ وی ہیو آلریڈی انٹرڈ دا لاسٹ ایئر آف دس ٹینیور. اس میں 2 مہینے آگے ہو جائیں 2 مہینے پیچھے ہو جائیں تو اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. سو اٹ از ایبسلیوٹلی امٹیریل الیکشن جلدی ہونا یا دیر ہونا. مارچ میں اگلی میں جا کے 10 مہینے کے بعد جو ہے یا 9 مہینے کے بعد جو ہے اسمبلی کی لائف ختم ہو جائے گی. تو 2 months here اور 2 months there it doesn't make any difference. یہ کوئی آرگومنٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنا ویلڈ نہیں ہے. جہاں آپ ہی کی لیڈرشپ بار بار کہتی کہ فوراً الیکشن کریں, یہی حل ہے. وہ تو ہم نے 1 سال پہلے یہ بات شروع کی تھی, جس وقت ابھی الیکشن میں 2 سال تھے, اب الیکشن میں 10 مہینے رہ گئے ہیں. تو جیسے جیسے یہ پیریڈ شرنک ہوتا جائے گا اس بات کی ریلیونس ختم ہوتی جائے گی. تو میرا خیال ہے جب 2 سال پہلے ہم نے کہا تھا اس کی بڑی ریلیونس بنتی تھی, آج 14 مہینے بعد جو ہے اس کی ریلیونس جو ہے کم ہو گئی ہے, مدت کی جو ریلیونس ہے وہ کم ہے.
جہاں تک تو اس بات کی ریلیونس، سوری فار انٹرجیکشن، لیکن اس بات کی کیا ریلیونس نہیں ہے کہ یہ ایک پرنسپل بھی اسٹیبلش ہو جاتا کہ رول آف لا جو ہے یہ سپریم ہے، سمپل ایز دیٹ، کہ بجائے اسے کہ 3 مہینے 6 بات تو یہ ہے کہ کیا کورٹ کے ورڈکٹ آئے، مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اور اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاید کورٹس خود یہ ایک کانفلکٹ اوائڈ کرنے کے لیے دے آر بینڈنگ بیکورڈس کہ یہ سسٹم کو بچایا جائے. اگر کورٹ جو ہے وہ ایکٹ کرتی ہے ان دا انٹرسٹ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن اور اس کو سپریم رکھتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں کسی کو بھی کوئی اختلاف اس سے نہیں ہو سکتا. اگر ڈیسیژن آنے پہ بعد میں دیکھا جا سکتا ہے، ابھی تو بحث جاری ہے. 8 اگست آپ ہی بتا رہے تھے تاریخ پڑی ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کچھ لوگ ریڈ کر رہے ہیں کہ کنفرنٹیشن کم ہو رہی ہے، تو کنفرنٹیشن کم ہونا جو ہے وہ سب کے انٹرسٹ میں ہے، کہ کنفرنٹیشن ہونا جو ہے کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. ملک کی جو معاشی حالت ہے اس وقت، اور خصوصاً لوڈ شیڈنگ سے پسے ہوئے جو عوام ہیں، آپ اسلام آباد تو ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پہ بجلی نہیں جاتی، اور نہیں یہاں بھی جاری ہے، ہر گھنٹے بعد جاری ہے. جی میں بتا رہا ہوں آپ کو. مالک صاحب نہ کریں اس طرح، میں بھی پچھلے 24 گھنٹے سے اسلام آباد میں ہوں. پارلیمنٹ لاجز میں نہیں جاتی ہوگی، باقی سیکٹرز میں تو جاری ہے. نہیں، باقی جگہ بھی جس طرح جاتی ہے وہ سب کو پتہ ہے. یہاں حکمران رہتے ہیں، آپ جائیں دوسرے شہروں میں جائیں، سیالکوٹ میں جائیں، یہاں پہ بجلی آتی ہے تو اس لیے وہ لوگوں کو نہیں ملتی کیونکہ وہاں پہ ٹرانسفارمر اڑ جاتے ہیں لوڈ کی وجہ سے، جو ہے وہ بیڑا غرق. وہ کہتے ہیں سیالکوٹ میں آپ لوگ فساد بڑا کرتے ہیں، آپ لوگ سارے پی ایم ایل این والے اکٹھے ہوئے ہیں، فساد بڑا کرتے ہیں آپ لوگ. دیکھیں ہم اپوزیشن پارٹی ہیں، ہمارے اوپر یہ بڑے آسانی سے یہ الزام لگ سکتا ہے. کوئی فساد کرنے والی بات نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، وہاں پہ پی ایم ایل این کے پاس جو ہے میجورٹی کی سیٹس انہی کے پاس ہیں، اور پنجاب حکومت بھی پی ایم ایل این کے پاس ہے، اس لیے کوئی فساد کرنے کی وجہ نہیں بنتی. لیکن کمنگ بیک ٹو دا سبجیکٹ، کہ دیکھیں کنفرنٹریشن تو گورنمنٹ نے، سٹنگ گورنمنٹ نے جو ہے پروپیچویٹ کی ہوئی ہے پچھلے 3-4 سال سے. جب سے این آر او کا ڈیسیژن آیا ہے اس کے بعد گورنمنٹ نے جو ہے وہ کوآپریٹ نہیں کیا. اگر حکومت کوآپریٹ کرتی اور یہ سلسلہ جو ہے ایک ارلی سٹیج کے اوپر ختم ہو جاتا آج سے 2 سال پہلے، تو میرا خیال ہے کہ معاشی طور پر ادروائز بھی ہمارے آگے بڑھنے کے چانسز جو ہے وہ بڑے برائٹ ہو جاتے. اب اٹس ٹوائلائٹ آف دا ٹینیور آف دس پریزنٹ گورنمنٹ. تو یہ کیا کہتے ہیں، صبح کا آپ کے بولا. خیال میں ابھی بھی یہ لیٹر لکھیں گے، گورنمنٹ لکھے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ جو ہے کسی صورت میں بھی لیٹر نہیں لکھے گی. یہ انا کا مسئلہ بن گیا ہوا ہے. اب یہ اس کے اوپر جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. جب ایک 5 ممبر بینچ کے سربراہ بھی بیٹھ کے جب کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ کا یہ فکر ختم کر دیں گے. پھر بھی نہیں. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب جوڈیشری ریسٹور نہیں ہو رہی تھی آج سے 4.5 سال پہلے، اور ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جوڈیشری ریسٹور کریں، اور ہم نہیں تو ہم کیبنٹ سے نکل جائیں گے، جو الٹیمیٹلی ہم نکل گئے کیبنٹ سے. اس وقت یہ ہمیں پتہ لگ رہا تھا کہ اٹ از ایمبیڈڈ ان دیئر مائنڈس رادر. بلکہ میں پریزیڈنٹ صاحب کا پرٹیکولرلی کہوں گا، اور اس کی وجہ سے دوسرے جو 2-3 ان کے ایڈوائزر جو اس وقت بھی تھے، اس وقت بھی وہی ایڈوائزرز ہیں، 3-4 لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ کی ہوئی ہے کہ اس جوڈیشری سے ان کو خیر کی توقع نہیں ہے. یہ کون ہے 3-4 لوگ ہے سر؟ میں آپ بھی جانتے ہیں، اچھا نہیں لگتا کہ میں ایسی نام، لیکن آپ بھی جانتے ہیں. چلے ٹاپ کے 3-4 کہہ لیں. دیکھیں جو لوگ پریزیڈنٹ صاحب کو اس ایشو پہ اس وقت بھی ایڈوائز کر رہے تھے، آج بھی ایڈوائز کر رہے ہیں، he will never let him have a rapprochement with the judiciary. It will never happen. جو آج ہی خواہش ہے، میں آپ کے بعد میں جاؤں گا میں حکومت کے الائز کی طرف بھی. مالک صاحب، میں ان نیگوشیشنز میں میرے دوسرے ساتھی بھی شامل تھے، میں بھی ان کے ساتھ شامل تھا. میں بڑے کلوزلی وہ نیگوشیٹ کیا ہوا ہے. مجھے آج بھی وہ جو مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ یاد ہے. They will never trust this judiciary and they will never write a letter. اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، میری خواہش ہے کہ وہ لیٹر لکھ دیں اور یہ ٹینشن جو ہے کم ہو جائے. صرف اس جوڈیشری کا مسٹرسٹ ہے کہ یہ اس بات کا جو مجھے اس کا ٹیکنیکلی پتہ نہیں کہ فیکچوئل کتنا ہے، کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہاں جو اسٹیچوٹ آف لمیٹیشنز ہے وہ بھی شاید اگست میں ختم ہوگا. تو یہ بھی مجھے ان ڈیٹیلز کا نہیں پتہ، لیکن دیکھیں نا وہاں پہ واجد شمس الحسن صاحب کا جانا، وہاں سے ڈبے اٹھا کے لے کے جانا،
اور آج کورٹ میں جو کہا ہے جج صاحب نے، کھوسا صاحب نے، کہ ان کو اٹارنی جنرل نے کہا تھا جب وہ پروسیکیوٹر سے نیب کے کہ وہاں پہ مجسٹریٹ نے ان کو کہا کہ جی ہمارے پاس بڑی ایویڈنس ہیں، ہم کنوکٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ بیک آف دا مائنڈ میں دے کیپ آن لرکنگ دیئر. یہ چیزیں وہاں پہ ہوتی ہیں اور انسان جتنی اوپر چلا جاتا ہے اس کی ولنریبلٹی زیادہ ہوتی جاتی ہے. وہ جتنا مرضی امپریگنیبل ہو جائے لیکن اس کی مینٹل، آپ تو بڑی سملرلی اس کو ڈسمس کر رہے ہیں. جو اتنا بڑا جیسچر آج آیا ہے وہ جیسر کورٹ نے دیا ہوا ہے، لیکن کورٹ نے انہوں نے یہاں تک کہا جسٹس کھوسا نے کہ میں سن لیں، انہوں نے یہ کہا، میں اس کورٹ میں تھا، انہوں نے کہا کہ میں 2 صفحے کا خود فیصلہ ساتھ ایڈیشنل لکھوں گا کیس لاء کے ساتھ کہ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکے. اللہ کرے، انہوں نے کہا یہ ہمارے بھی صدر ہیں اور ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ پروسیکیوٹ ہوں گے. اللہ کرے جسٹس کھوسا صاحب کی بات جو ہے اس کو وہ اس پہ اعتماد کریں، اس پہ اعتبار کریں. یا کمرشل بریک میں لینے کے لیے جاتے ہیں، میری دعا ہے وہ کریں. اور بریک کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا. میں آ کے جو حکومت کے الائز ہیں، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، میں ان سے ہی پوچھیں گے کہ یہ اس وقت کیا ایڈوائز کریں گے گورنمنٹ کو، کہ کیا ان کی بھی خواجہ صاحب والی سوچ ہے کہ ان کو کوئی پازیٹیو لائن نظر آتی ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی دنیا ڈیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. بھائی صاحب بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی، آپ رولنگ پارٹی کے اہلائی ہیں، جو بھی کرتی ہے گورنمنٹ آپ ساتھ دیتے ہیں. صرف دوہری شہریت کے بل پہ آپ این آر او کے مسئلے میں ساتھ نہیں دیا. آج بڑی زبردست سے ڈیولپمنٹ ہوئی. شروع میں ویسے بتا دوں ماحول بڑا ٹینس تھا، بیکاز شروع میں اٹارنی جنرل صاحب نے کھوسا صاحب کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو اس بینچ سے علیحدہ کر لیں، کیونکہ آپ نے ایک وکیل سے بات کی. انہوں نے کہا کیا کس وکیل سے بات کی؟ انہوں نے کہا آپ نے میرے سے اس کیس کے بارے میں بات کی. تو پھر اس میں کھوسا صاحب نے پوری ایک سٹوری سنائی. انہوں نے کہا میں پچھلے سال آپ سے بات ہوئی تو میں نے آپ کا 30 سال کا ساتھ ہے، میں نے ایز اے دوست آپ سے پوچھا، آپ نے مجھے بتایا آپ جنیوا گئے، تو پھر آپ نے اب جب آپ نے بات کھولی تو پھر ساری باتیں ہوں گی. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ نے مجھے بتایا کہ وہ کنوکشن ہو رہی ہے، آپ نے بتایا کہ سوئس میجسٹریٹ نے کہا کہ جی بہت زیادہ مواد ہے تو اب ہم منی لانڈرنگ میں یہ کریں گے وہ کریں گے. لیکن اس ٹائم پہ پھر انہوں نے کہا، ہمارے لیے بھی عزت کی بات ہے، انہوں نے میرے اس پروگرام کا کل کا حوالہ دیا کھوسا صاحب نے. انہوں نے کہا کہ کل یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ بڑی انسرٹنٹی ہے ملک میں، لیکن جمہوریت اور رول آف لاء یہ اکٹھے چل سکتے ہیں، تو چلیں ہم اس کو چلاتے ہیں. اور تب انہوں نے پھر یہ بڑی ساری بات کی کہ ہم آپ کو یہ کمفرٹ دیتے ہیں، ہم فیصلہ ایسا کریں گے لکھے کے ساتھ کہ آپ کو وہ فکر ہٹ جائے. آپ بتائیے، آپ ایز این اہلائے، رولنگ پارٹی کے اہلائے، کیا اب آپ یہ مشورہ دیں گے گورنمنٹ کو کہ بھی خط لکھتے ہیں، اس ملک میں کچھ سکون آئے، آگے چلیں، کہ یہی سرکس میں پھنسے رہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. آپ نے شروع میں شاید یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھی صدر ہیں. جی انہوں نے کورٹ میں کہا، انہوں نے کہا ہمارے بھی صدر ہیں اور پاکستان کا چہرہ ہے باہر کے لیے. ہم ایک ایسا فیصلہ لکھیں گے کہ جو انہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے بھی ہوگا. پہلی بات یہ ہے کہ آخر کیا مسئلہ آ گیا ہے کہ سارے کوئی 8,332 کیس ہیں این آر او میں. ہم نے این آر او کی مخالفت کی تھی، وہ اس لیے کی تھی کہ ہم نے الیکشن کے دوران بھی کہا تھا کہ یہ این آر او غلط ہے. وہ 8,302 کیسز کو چھوڑ کے فاسٹ ٹریک پہ ایک ہی کیس کو لیا جا رہا ہے. ایک وزیر اعظم کو چلتا کیا گیا، اب دوسرے وزیر اعظم کو تاریخیں دی جا رہی ہیں. ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہا ہے. دنیا میں تو دیکھیں نا، بہت سارے کیسز ہیں، ایسے کیسز ہیں کہ قتل کے کیسز ہیں جن میں این آر او میں، دہشت گردی کے کیسز ہیں، وہ بڑے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی، جن پر قتل کے بھی کیس بنے تھے جو این آر او سے استفادہ انہوں نے کیا تھا. لیکن ظاہر ہے ایک صدر صاحب کے اوپر تھا، ایک اٹارنی جنرل کا خط تھا، یہ یونیک نوعیت کا کیس تھا. یہ عرض کرتا ہوں نا، تو ایک وزیر اعظم کا تو انہوں نے چلتا کر دیا. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم صدر صاحب کے حق میں فیصلہ لکھیں گے. نہیں، انہوں نے آج یہ کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ بار بار وزیر اعظم ہٹیں، ملک ڈیریل ہوتا ہے. انہوں نے کہا اکانومی تباہ ہوئی ہوئی ہے، سمپل مسئلہ یہ ہے، سسٹم کو جھٹکے نہ لگے. یہ آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ چند ماہ بعد الیکشن ہوں گے اور الیکشن سے پہلے ایک عبوری حکومت آئے گی. اب آپ میرے بیٹے کو کہیں کہ اپنے باپ کے خلاف لکھو، تو انتظار کر لیجئے.
صدر صاحب کی بھی صدارت کے ختم ہونے میں 1 سال باقی ہے. صاحب یہ کوئی سوال باپ یہ بیٹے کی جائیداد کا باپ جھگڑا بیٹی تو کی نہیں ہے، جائیداد کا قانون مسئلہ کا نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. دیکھیں، سوال یہ ہے کہ وہ میرا صدر ہے، میں اس کی پارٹی کا وزیر اعظم ہوں، اس کے کاوشوں سے میں وزیر اعظم بنا ہوں، مجھے کہا جا رہا ہے کہ اس کے خلاف خط لکھو. سوال میں اس پہ واضح آپ ایسا کرتا کریں. ہوں، کورٹ کا سٹانس یہ ہے کہ کسی کے خلاف نہیں ہے. کورٹ نے کہا کہ جو قیوم صاحب نے ایز اٹارنی جنرل خط لکھا تھا وہ لافل اتھارٹی کے بغیر لکھا تھا. سمپلی آپ یہ لکھیں کہ اچھی بات اس ہے. خط کی کوئی کورٹ حیثیت خود نہیں یہ ہے خط بس. لکھ دے، کورٹ یہ فیصلہ کر دے کہ وہ خط ہم نے نلیفائڈ کر دیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جس طرح کہ کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ماضی کی جوڈیشری تھی، جو ڈوگرس کی، وہ ہے ہی نہیں تھی کبھی. وہ اس پہ آج بات میں بتاتا ہوں. انہوں نے آج کورٹ نے کہا کہ ہمارے لیے دو پرائم منسٹرز کو ایک کیس میں دو مختلف طریقوں سے ہم نہیں ان سے سلوک کر سکتے. اگر وہ دو اس بار پرائم منسٹروں کو ایک جرم کی دو پرائم منسٹروں کو سزا دینا چاہتے ہیں آپ. جرم ہوئے ایک ہوا ہے، ایک سے غلطی ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں نہیں لکھنا چاہیے خط؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود کورٹ کو لکھ دینا چاہیے. کورٹ کو ایک آرڈر کر دینا چاہیے کہ ہم پاکستان کی سپریم کورٹ یہ ان کو میسج چلے میں واپس آتا ہوں. میں کراچی میں آپ کے دوسرے ایلائے جو رولنگ پارٹی کے ہیں ایم کیو ایم کے، وسیم اختر صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب جی، اچھا آپ نے باتیں سنی. خواجہ صاحب کا تو خیال ہے کہ خط نہیں لکھا جائے گا اور اس پہ انہوں نے اور کوئی وجہ نہیں دی. انہوں نے کہا مائنڈ سیٹ کو میں جانتا ہوں، یہ انا کا مائنڈ سیٹ ہے، ضد کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک عدم تحفظ کا مائنڈ سیٹ ہے. اسی بات کو دوسرے طریقے سے حاجی صاحب نے کہا، ان کا خیال ہے کہ یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے بیکاز ایک انفیئر ایکسپیکٹیشن ہے. لکھنا ہے تو کورٹ نے لکھ دیں. آپ بھی اسی رولنگ پارٹی کے ایلائے ہیں. آپ کے خیال میں کیا آج جو سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے آفر دیا ہے، اور یہ بڑا ہی کنسیلیٹری سا آفر ہے جس کو اٹارنی جنرل نے بھی ویلکم کیا، انہوں نے کہا کہ شاید کورٹ بھی اب صحیح طریقے سے سوچنا شروع ہو گئی ہے، کیا آپ کے خیال میں آپ گورنمنٹ کو لچک دکھانی چاہیے؟ کیا خط لکھنا چاہیے، رادر وڈرا کرنا چاہیے قیوم صاحب کا خط؟ دیکھیں، جہاں تک ججز کی اور عدالتوں کی پروسیڈنگز ہیں، میں اس پہ تو بات یا کمنٹ نہیں کروں گا، مگر میڈیا کے تھرو جو بھی چیزیں میرے علم میں آئی ہیں، میں نے پڑھی ہیں، جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں آج، اس سے لگتا ہے کہ یہ جو کنفرنٹیشن نظر آ رہی تھی اس میں کچھ کمی آئے گی. اور جہاں تک خط کا معاملہ ہے، این آر او کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کس جگہ کھڑے ہیں، چاہے وہ حکومت ہو چاہے وہ عدلیہ ہو. مگر اگر کوئی حالات دیکھتے ہوئے، ملکی حالات دیکھتے ہوئے، اندرونی اور بیرونی کوئی بھی ادارہ، دیکھیں کنفرنٹیشن سلوشن نہیں ہے اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی. جتنے بھی ادارے آج کنفرنٹ کر رہے ہیں آپس میں، ان کو نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایمیکیبلی کوئی ادارہ، جیسے کہ آج مثال سامنے آئی، کوشش کر رہا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں، سلو ہو جائیں، اور جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، خواجہ صاحب نے صحیح کہا کہ وہ ٹائم نکل گیا ہے، اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، یہ بھی پورا ہو جائے جیسے تیسے جو ماضی میں ہوا ہے. تو اب ہمارا ملک محتمل نہیں ہو سکتا ان کنفرنٹیشنز کے، چاہے وہ خط کا معاملہ ہو چاہے کوئی اور معاملہ ہو. ہمیں انتظار کرنا چاہیے. لیکن بیسٹ جج وسیم ہے صاحب مجھے عوام. بتائیے، آج جسٹس کھوسا نے ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی 2 باری انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ ایک بات آپ سمجھ جائیے کہ کورٹس کے لیے منورنگ روم جو جگہ ہے ایڈجسٹ کرنے کی بہت تھوڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے فیصلے پوائنٹس آف لا، قانون کے مطابق ہوتے ہیں. ہمارے لیے لچک بہت ممکن نہیں ہے. یہ لچک صرف سیاسی پارٹی کی طرف سے آ سکتی ہے، سیاسی اس ڈسپنسیشن کی طرف سے آ سکتی ہے، بیکاز وہاں پہ اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں. اب بیسکلی اپنے انہوں نے آخری جب فیصلہ دیا، جب لکھوا رہے تھے تو بڑا انٹرسٹنگلی انہوں نے کہا، انگریزی میں انہوں نے کو کہا اٹارنی جنرل کو، انہوں نے کہا کہ ناؤ دا پیپل ول بی لکنگ ایٹ یو ناٹ ایٹ اس، سو پلیز ڈونٹ ڈس اپوائنٹ دا نیشن. یعنی کہ لوگ اب آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری طرف نہیں، تو ہمیں مایوس مت کیجیے گا. اب عدالت نے تو ایک فیصلہ دیا ہوا ہے، وہ تو ایک وزیر اعظم کو اور دوسرے وزیر اعظم کو ایک ہی سیٹ آف سرکمسٹانسز میں 2 طریقے سے تو سلوک کر نہیں سکتی. اب تو ساری لچک گورنمنٹ کے سے دکھانی ہے. میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کیا مشورہ ہے اپنی ایلائی رولنگ پارٹی کے لیے کہ وہ لچک دکھائے یا نہ دکھائے؟ حاجی صاحب کی باتوں سے تو لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، بالکل میں آپ کی پوری بات جو آپ نے کہی میں سمجھ گیا ہوں. ابھی ہمارے ادارے بھی اتنے میچور نہیں ہوئے ہیں، اور جو ہمارے اداروں میں ذمہ دار بیٹھے ہیں ان میں بھی اتنی میچورٹی نہیں ہے. میری اپنی سوچ ہے،
اور جہاں تک لچک کی بات ہے، میں نے جیسے کہا کہ ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، حکومت کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی لچک دکھائے. ایمیکیبلی میرا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، مل کے بیٹھ کے سب طریقے سے اگر اس مسئلے کا حل نکال لیں اور ہم ریزولو کر لیں اس ایشو کو، انا کا مسئلہ بنائے بغیر، سیاست سے بھی بالاتر ہو کے، کیونکہ ہم ملک کے لیے کریں گے جو کچھ کریں گے، ہم اب انڈیویجول کے لیے نہیں. بات اس پہ میں بہت لمبی کر سکتا ہوں، جیسے کہ حاجی صاحب نے کہا کہ صرف بہت سارے اور ایشوز بھی ہیں، صرف یہی نہیں رہ گیا ہمارے ملک میں. لوگ سروائیول پہ جا رہے ہیں، یہاں کلنگز ہو رہی ہیں پورے ملک میں، ہمیں خطرات نظر آ رہے ہیں اندرونی بھی اور بیرونی بھی. تو ہم اگر ان سب کو چھوڑ کے انوائرمنٹ کی بات کرنا شروع کر دیں، درخت لگانا شروع کر دیں، تو عجیب سی بات آئے گی سامنے. ہمیں پریورٹی اچھا، سیٹ دوسرا کرنی ہے جو ملک کی حالات دیکھتے ہوئے. دوسرا جو چیف جسٹس صاحب نے کہا دوسرے بینچ پہ کہ آرٹیکل 248(1) جس کے تحت استثنا حاصل ہے صدر کو کسی بھی پروسیڈنگ کے خلاف، کہ وہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو کیا آپ کو یہ دونوں بینچز میں کوئی تضاد تو نظر نہیں آتا سینٹیمنٹ کا؟ دیکھیں، میں نہیں کروں گا کمنٹس اس پہ. یہ بات دونوں ججز حضرات ہیں اور ان کے ویوز ہیں، سب جوڈس میٹر ہے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. جہاں تک میں کہہ سکتا ہوں، میں نے کہا کہ لچک حکومت کو بھی دکھانی چاہیے تاکہ مسئلہ ریزولو ہو. کنفرنٹیشن فروٹفل نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو دونوں کو چاہیے. جیسا کہ ایک ہلکا کچھ نظر آیا آج کورٹس کے پروسیڈنگ سے، تو اسی طرح گڈ جیسچر میں حکومت کو بھی لینا چاہیے اور کسی طرح بھی اس مسئلے کو ریزولو کرنا چاہیے. لیٹر اور نو لیٹر یہ مسئلہ ریزولو ہونا چاہیے. عوام کا مسئلہ نہیں ہے یہ. عوام اس طرف دھیان بھی نہیں دے رہی ہے. عوام کو روٹی کی پڑی ہے، پیٹ کی پڑی ہے، مہنگائی کی پڑی ہے رمضان میں. تو ہم عوام کے ایشوز پہ اگر خدا کا واسطہ یہ فیصلے کریں تو زیادہ بہتر ہے. ایک چھوٹا سا ہم نے کمرشل بریک لینا اور اس کے بعد ہم اپنے باقی پینل سے بات کریں گے کہ کیا یہ واقعی امید کی کرن ہے کہ فلیش ان دا پین ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی، پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. حاج صاحب، آپ نے باتیں سنی وسیم صاحب کی بھی، وہ تو آپ سے زیادہ کنسیلیٹری موڈ میں لگ رہے ہیں اور ان کو دو بینچز کے درمیان میں کوئی مزاج کا اتنا فرق نظر نہیں آتا. لیکن ابھی ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے تو میں نے کہا آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے میں ہیں. بتائیے، آپ نے خود کہا ہے کہ کورٹ نمبر 1 میں یہ کہا گیا کہ وہ 248 جو استثناء صدر کو حاصل ہے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر یہ گارنٹی دیتے ہیں کہ ہم جی ایک فیصلہ ایسا لکھیں گے جس میں بڑا اپنے صدر کو بچائیں گے، اور ادھر دوسری سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ اس پہ بھی غور ہو سکتا ہے کہ جو لیکن وہاں مختلف لا ہے نا. وہ تو دیکھیں، وہ تو کنٹیمپٹ لا اڑا دیں گے تو اڑا دیں گے، ختم ہوگی بات. 248 وہ تو کنٹیمپٹ سے پہلے بھی ان کے پاس استثناء ہے. بالکل بالکل. اس پہ کیوں غور کیا جا رہا ہے؟ سیدھی سادی بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم سے آپ مانگے آپ یہ استثناء. یہ تو بالکل کلیئر کارڈ، جیسے میرا رائٹ آف ایسوسیشن، رائٹ آف موومنٹ، رائٹ آف ٹریڈ، یہ تو اس کے لیے میں عدالت نہیں جاتا ہوں. اور اب تو ادب سے بات کرنی پڑتی ہے. وہ تو اس طرح تو ایکوالٹی بیفور لا بھی سب کے پاس ہے آرٹیکل 25 کے تحت، لیکن کنٹیمپٹ آف لا میں تو لا آف ایکوالٹی ختم کر دیا نا آپ نے. اس ملک میں کہیں نہ کہیں تو کسی شخص کو اگر آپ نے سسٹم کو رکھنا ہے تو اس کو استثناء اس کے عہدے کے دوران دیں گے. ہندوستان میں، انگلستان میں نہیں ہے، کنگ از آلویز رائٹ. تو آپ کا دل نہیں مانتا کہ گورنمنٹ خط لکھے؟ دیکھیے، میرا دل ماننے کی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی سادی بات کو الجھا دیا گیا ہے. میں ادب سے کہوں گا اور تمام جو احترام عدالتوں کے لیے اس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ صدر کو استثناء حاصل ہے اور تھا، اور وزیر اعظم گیلانی صاحب اس استثناء کی وجہ سے وہ خط نہیں لکھ رہے تھے. یہ کچھ بہت بڑی بات نہیں تھی. آپ نے سالے فرانس کے صدر کو استثناء حاصل تھا، جو ہی جس دن وہ صدر نہیں ہے ان کے گھر جا کے انہوں نے چھاپا بھی مارا، ان کے ڈاکومنٹ بھی چیک کیے. خیر صاحب یہ بتائیں، دو رولنگ الائز ہیں، ٹوٹلی ڈفرنٹ پلیٹ فارمز پہ کھڑے ہوئے. ایم کیو ایم کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بات چیت ہو جائے. ظاہر ہے ان کے اپنے کیسز بھی ہیں، ایم کیو ایم کے بہت بینیفیشریز ہیں انروں کے، وہ بھی چاہیں گے کہ مسئلہ نہ بڑھے. آپ کے خیال میں کہاں جاتی بات نظر آتی ہے؟ آپ کو 8 اگست کو نیا کانفرنٹریشن نظر آتی ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا یہ دونوں ایم کیو ایم اور اے این پی دونوں حکومت کے الائز ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا.
یا آج ان کی جو رائے میں وسیم صاحب کی اور عائشہ صاحب کی رائے میں تھوڑا سا فرق آپ کو نظر آیا، لیکن ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ الائز ہیں، ان کے تعلقات جو ہیں خوشگوار تو نہیں ہیں. نہیں آج بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے. اختلافات جو ہے اللہ کرے بالکل شیر و شکر ہو جائیں، لیکن یہ مسکراہٹ کا اب تنزیہ سا کر کے کہتے ہیں. لیکن ہمارے ان کے ساتھ نہیں، ہمارے تعلقات کی بنیاد یہ خط لکھنا تو نہیں ہے. ہمارے اگر اختلاف ہے تو کچھ اور. لیکن انہوں نے تھوڑا سا مسکرا کے کہا ہے یہ کہ شیر و شکر ہو بات جائے. کہی ہے تو مجھے اس سے یاد آیا ہے، آپ بات جو مین آپ نے کیا مجھ سے، میں کہتا ہوں آپ کو 8 اگست کو کیا کوئی نیا ایک کلیش نظر آتا ہے؟ ہم تو بڑے خوش تھے کہ شاید کوئی کنسیلیشن ہو رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے شروع میں ہی کہ کورٹ جو ہے اس نے، میں تو کورٹ میں نہیں تھا، آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی آپ کو نظر آئی ہے، کوئی روشنی کی کرن نظر آئی ہے کہ کورٹ نے کو تھوڑا سا سپیس دیا ہے ان کو کہ آپ رسپونڈ کریں. اینڈ کورٹ نے کہا کہ آپ کو اسی بات کی فکر ہے، ہم اس کو رسپونڈ کریں، کوئی رسپونڈ کریں اور ہم اس کی پروٹیکشن آپ کو پرووائڈ اور کر اٹارنی دیں گے. جنرل نے بھی مانا اس بات. اٹارنی جنرل نے بھی مانا ہے اور کورٹ نے کہا ہے جی کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن اگر آپ قانون کی اور آئین کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرتے. تو بڑی اچھی بات ہے اگر حکومت جو ہے اس کو رسپونڈ کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. یہ ایک ٹینشن جو ہے وہ ایک دم، لیکن اس مائنڈ سیٹ کا جو ہے میرا نہیں خیال کہ کچھ علاج ہو سکتا ہے جو مائنڈ سیٹ. اچھا آپ نے اس مائنڈ سیٹ کا ذکر کیا جو ہم نام سنتے ہیں، آپ نے تو نہیں لیا، میں نام لے دیتا ہوں. رحمان ملک صاحب کا نام لیا جاتا ہے، فاروق نائک صاحب کا نام لیا جاتا ہے، ایک اور ان کے فیڈرل منسٹروں کا نام لیا جاتا ہے کہ شاید یہ تھوڑا سا سخت رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کورٹ کے اندر لڑیں جو مرضی کریں لیکن کوئی گراؤنڈ کنسیڈ نہ کریں. تو اگر ٹاپ لیڈرشپ یہ ایڈوائز کر رہی ہے پھر تو آج کی بات میری جو یاداشت ہے جب ہمارا بریک ڈاؤن ہوا تھا مخلوط حکومت کے جب ہم حصہ تھے تو اس وقت یہی دو صاحبان جن کا آپ نے نام لیا ہے یہی دونوں ایڈوائزرز سے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہی بات کر رہے تھے. اس وقت رضائی صاحب پریزیڈنٹ نہیں بنے ہوئے تھے. تو میرا اپنا خیال ہے کہ ان کی سوچ میں پچھلے 4-5 سال میں کوئی میجر چینج نہیں آئی. دس از مائی پرزمپشن، میں اس وقت غلط ہوں کہ کوئی چینج نہیں آئی. جہاں مئی 2008 میں جب ہمارا بریک ڈاؤن ہوا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور ہم علیحدہ ہوئے تھے، آج بھی سوچ جو ہے وہ وہیں کھڑی ہے پیپلز پارٹی کی کہ وہ عدلیہ کے اوپر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے، عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. جو عدلیہ کو ان کو ریسٹور کرنا پڑا بحالت مجبوری، جو ان کو ریسٹور کرنا پڑا، اس سے بھی ان کی انا کو بڑی زک پہنچی ہوئی ہے. شروع میں آپ نے الیکشنز کی بڑی بات کی کہ بڑا ٹائم تھوڑا ہوتا جا رہا ہے اس لیے بڑی چیزیں irrelevant ہوتی جا رہی ہیں. اگر لیٹس سے خدا نہ خواستہ پھر کلیش ہوتا ہے، گورنمنٹ نہیں مانتی اور ایک وہی سچویشن ہم یوسف رضا گیلانی والی سچویشن پہ آ جاتے ہیں اور پھر ایک دم ایک بلڈوز کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو کیا آپ لوگ کی آپ کی جو پارٹی ہے کیا وہ الیکشنز کے لالچ میں بیک آف کر جائے گی کہ جوڈیشری اور باقی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوگی کہ رول آف لا ہونا چاہیے واٹ ایور دی کانسیکوینسز؟ کہ پھر آپ کہیں گے الیکشن جو ہے وہ از اے مینز ٹو این اینڈ، اٹ از ناٹ این اینڈ اٹ سیلف. یہ ایک مقصد تک یا ایک منزل تک پہنچنے کا رستہ ہے. الیکشن جو ہے الیکشن منزل نہیں ہے. اس لیے رول آف لا جو ہے وہ منزل ہے، آئین کی سپریمیسی جو ہے وہ منزل ہے. اس کو پانے کے لیے جو ہے کوئی بھی قربانی جو ہے وہ کم ہوگی. الیکشن جو ہیں وہ شیڈول پہ ہونے چاہیے، وہ بھی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی اسی رول آف لا کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ بھی اسی آئین کی ریکوائرمنٹ ہے. ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے. ہماری شدید خواہش ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ارلی ہوں، لیکن جیسا میں نے کہا ہے کہ اب 10 مہینے رہ گئے ہیں، 2-3 مہینے کا آگے پیچھے جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ فروری میں ہو لیکن آپ کا وہ سٹانس اپنی جگہ پہ ہے کہ جوڈیشری جو ہے وہ آئین کے جو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد ہو. ایک بات کی ہے اور ان کو موقع دیا ہے کہ جو جوڈیشری کی بحالی کے متعلق ان کی اوپینین کو دونوں دفعہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور آپ نے یہ تاثر دیا ہے کہ جیسے کہ اس وقت حکومت نے یا پیپل پارٹی نے رجسٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ تھی کہ جب گیلانی صاحب نے ججوں کو کہا کہ آپ آزاد ہیں تو کوئی جج اپنی کرسی پہ جا کر نہیں بیٹھا کہ میں، جب وہ آزاد ہیں تو ان کو چاہیے تھا نا وہ اپنی کرسیوں پہ واپس چلے جاتے
کیوں نہیں بیٹھے, کیوں انتظار کیا وقت. دوسری بات, جب ڈوگر کی پیریڈ ختم ہوا وہ ریٹائر ہوئے جج, پھر 3-4 دن کے وقفے کے بعد انہوں نے جا کے اپنی کرسی سنبھالی. ایک Point بات یہ ہے, کروں میں میری مالک بات صاحب, مکمل ہونے دیں, پھر Very بات quickly, نکالیں. sir, آخری 3 منٹ ہے, میں یہ کہتا ہوں, میں یہ وسیم کہتا صاحب کا بھی ہوں, comment لینا. تو سوال یہ ہے کہ ججوں نے خود بھی اپنی رہائی کے بعد اپنی کرسی اور اپنے دفاتر کو رخ نہیں کیا, وہ انتظار کرتے رہے. خیر صاحب میں بھی آتا ہوں. وسیم صاحب ویری کوئکلی, آخری 1 منٹ ہے, یہ مجھے بتائیں کہ اگر گورنمنٹ نے اب خط نہ لکھا, آپ کی مجھے باتوں سے لگتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ خط آئے اور یہ کنسیلیشن ہو, اگر گورنمنٹ نے اب خط نہ لکھا اور پھر ہم ایک دوسرے گرداب میں پھنس گئے, پھر ایک نئے پرائم منسٹر کے آنے کی بات, جانے کی بات, تو کیا اب آپ کے خیال میں زیادہ الزام گورنمنٹ پہ آئے گا کہ ابھی بھی ہم لوگ, کئی لوگ یہ کہیں گے کہ جوڈیشری جو سی ہے بہت زیادہ ایکٹیوسٹ ہوئی ہوئی ہے؟ دیکھیں مالک صاحب, میں بالکل جواب دوں گا اس کا. اس سے پہلے جو بات آئی تھی این آر او کے حوالے سے, اور اگر این آر او کو متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ انوالو کیا جائے, میں سمجھتا ہوں نوئنگلی یہ زیادتی ہوگی, کیونکہ ہم نے اگینسٹ گئے تھے ہم این آر او کے, اور جو ہم پہ مقدمات ہیں وہ اتفاق سے اس کے اندر تھے جو کہ فوجداری مقدمات ہیں, کرپشن کا کوئی مقدمہ نہیں ہے اس میں, اور وی آر ریڈی ٹو فیس دوز کیسز ان دا کورٹ. ہم اگینسٹ آواز اٹھائی تھی ہم نے این آر او کی, تو مجھے ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ انوالو کرنا ہی زیادتی ہوگی. جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب مجھے یہ بتائیے, یہ پوائنٹس ویل میڈ, یہ مجھے بتائیے جی, میں اس اگر جو سوال تھا اس خط کا نہ جواب لکھا گیا تو who is to be blamed؟ دیکھیں خط نہ لکھا گیا تو پھر وہی کنفرنٹیشن ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ مائی ورڈز. کنفرنٹیشن اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ہمارا ملک, کنفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے, کوئی بیچ کا راستہ نکالنا چاہیے اس ملک کو بچانے کے لیے. تو رحمان ملک صاحب کو تو آپ الیکٹ کرتے ہیں, وہاں سے آپ ان کو کہیں وہ آگے صدر صاحب کو, دیکھیں وہ پوائنٹ ایشو یہ نہیں ہے. دیکھیں مالک صاحب, نہیں مالک صاحب نہیں, آپ پھر زیادتی کریں. دیکھیں رحمان ملک از ادر کیس, وہ اس کا تعلق نہیں ہے. این آر او از سم تھنگ ایلس. این آر او میں جو خط لکھنے والا معاملہ اس کو کہاں ملا رہے ہیں آپ رحمان ملک سے؟ وہ سینٹ بن گیا سینیٹر, وہ الگ بات ہے, وہ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں پورے ملک میں ہو رہی ہیں. نہیں وہ ہمیں مگر فوکس کرنا چاہیے مالک صاحب. نہیں میں اس پہ جا ہی نہیں رہا, میں آپ کے ایشو پہ جا رہا ہوں. آپ نے جو جس پہ آپ نے جو پروگرام کیا ہوا, جس پہ ہمیں سیریسلی سوچنا چاہیے, ہمیں ادھر ادھر نہیں جانا چاہیے. 15 سیکنڈز میرا وسیم بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے. 15 سیکنڈز, آپ کا مشورہ کیا ہے گورنمنٹ کو کہ خط لکھ دے آپ؟ دیکھیں نہیں, میں یہ ڈائریکٹلی نہیں کہوں گا کہ خط لکھ دیں. اس گورنمنٹ ٹو ڈیسائیڈ, گورنمنٹ کو چاہیے وہ کوئی راستہ نکالے, اس کا مسئلے کو ریزالو کرے. میں کون, مطلب میں کولیشن پارٹنر ضرور ہوں, مگر میں مشورہ نہیں دے سکتا گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کے زیادہ سٹیکس ہیں, پیپلز پارٹی کا کام ہے یہ کرنا, اس کو طریقے سے لے کے بیٹھ کے مسئلہ حل کرنا. اس وقت بات آپ کی بیچ میں کٹ گئی تھی, ایک دو کمپلیٹ کریں. دوسرا یہ بتائیے, میں تو ٹوٹلی کنفیوزڈ ہوں. وسیم صاحب ایم کیو ایم چاہتے ہیں کانفرنٹیشن ختم ہو, لیکن گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنے پہ تیار نہیں ہے. ان کا خیال ہے کہ ہمارا بنتا نہیں ہے, تو سپورٹ تو کریں گے. حاجی صاحب تو کلیئر کٹ, حاجی صاحب کو نہیں کلیئر, وہ کہتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ لکھنا چاہیے, اور وہ ان کی مس گیونگس ہیں. آپ کہتے ہیں ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ آج یہ بالکل ایک بلبلا سا تھا, ایک امید کا, جو آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کے 50 منٹ میں پھاڑ کے سائڈ پہ کر دیا. نہیں, میں آپ کی امید کو نا امیدی میں نہیں بدلنا چاہتا, لیکن موجودہ حالات میں جو ہے, جو لوگوں نے پوزیشنز لی ہوئی ہیں, میری ایک ناچیز رائے ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کو ایڈوائس ان لوگوں سے لینی چاہیے. یہ 20-22 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, جو لوگ پبلک سے تعلق رکھتے ہیں, جو لوگ جو ہے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, سلیکٹڈ ایڈوائزرز نہیں, الیکٹڈ ایڈوائزرز کی بات سنیں. وہ لوگ جو ورکر ہے, جو ورکر کے ساتھ جس کا رابطہ ہے روزانہ پبلک کے ساتھ, ان کی ایڈوائس لیں تو میرا خیال ہے وہ ہر لیڈر خان صاحب آپ ذرا سا بھی کوئی لیوے دینے پہ تیار ہیں عدلیہ کو کہ نہیں؟ دیکھیں عدلیہ کو تو سب کچھ عدلیہ کے پاس ہے. ہمارا ان کا اور ہمارا متفقہ وزیر اعظم عدلیہ نے 32 سیکنڈ کی سزا دے کے ہٹا دیا, اور ہم نے 2 سال انتظار کیا ہے. دیکھیں نا, سزا دی اور ہٹا دیا, ہم نے مان لیا. اور وہ بات جس کا فسانے ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ عزیز صاحب, بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ وسیم اختر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بات سنی. ہم جب آج کورٹ سے نکلے تھے تو بڑے پر امید تھے, لگتا تھا کہ بہت زیادہ ایک آپٹیمسٹ ہو گیا. ایون اٹارنی جنرل صاحب بھی اس بات پہ تھے کہ آج رویہ بدلا ہوا ہے, لیکن آج کی باتوں سے لگتا ہے کہ دس واز another just a blip in the thing, اور شاید
ہم ایک نئی کانفیڈریشن کی طرف ہی جا رہے ہیں. 10 اگست کو دیکھیں گے. امید تو یہ ہے کہ شاید کچھ فلیکسیبلٹی گورنمنٹ سے آئے. اگر نہیں آئی تو پھر دیکھیں گے کہ سیکنڈ پرائم منسٹر جاتے ہیں یا رہتے ہیں. بہرحال قانون اینڈ سپریمیسی آف لا کو ضرور اسٹیبلش ہونا چاہیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.